آج ہم ایک ایسے صحابی رسول کی ایمان افروز کہانی سنیں گے جو ابتدا میں اسلام کے شدید ترین دشمن تھے، لیکن پھر ان کا دل ایسا بدلا کہ وہ اسلام کے عظیم سپاہی بن گئے۔ ان کا نام تھا حضرت ثمامہ بن اسال، یمامہ کے سردار، مالدار، باصر اور طاقتور شخص۔ جب اسلام کی روشنی عرب میں پھیلنے لگی تو ثمامہ بن اسال ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام بالکل پسند نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ محمد ایک نیا دین لا کر عرب کی وحدت کو توڑ رہے ہیں۔ اسی دشمنی میں انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، ایک مسلمان صحابی کو قتل کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اگر محمد میرے ہاتھ آئے تو میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ تعالی کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ وقت گزرا اور ایک دن ثمامہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں رسول اللہ کے چند صحابہ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ انہیں قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ثمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی کریم خود ان کے پاس تشریف لائے، نہ غصہ نہ الزام، بس شفقت سے پوچھا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ثمامہ نے غرور سے جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار کو آزاد کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جتنا چاہو دے دیا جائے گا۔ نبی کریم خاموشی سے لوٹ گئے۔ دوسرے دن پھر وہی سوال اور ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ پھر نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن ثمامہ کو کھول دیا گیا۔ ثمامہ مسجد سے نکلے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر گئے، پھر ایک چشمے پر پہنچے، غسل کیا اور واپس آئے۔ اس بار جب ثمامہ آئے تو ان کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی، نور تھا، سچائی تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، خدا کی قسم، زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کوئی شخص ناپسند نہیں تھا، لیکن آج آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں۔ آپ کا دین سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج یہی دین میرے دل کی روشنی بن چکا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسجد نبوی گونج اٹھی، اللہ اکبر۔ نبی کریم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور صحابہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ ثمامہ اب قریش کے دشمن بن چکے تھے۔ وہ مکہ واپس گئے اور اعلان کر دیا، جب تک مکہ والے مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے، یمامہ کا ایک دانہ گندم بھی ان کو نہیں ملے گا۔ یہ تجارتی بائیکاٹ ایسا شدید تھا کہ مکہ میں بھوک پھیل گئی۔ قریش گھبرا گئے اور نبی کریم سے سفارش کی کہ ثمامہ کو روکیں۔ نبی کریم نے فرمایا، ہم ایسے نہیں، ہم رحم کرنے والے ہیں، اور ثمامہ کو حکم ملا کہ وہ غلہ بھیج سکتے ہیں۔ کیا یہ تبدیلی معمولی بات تھی؟ ایک قاتل، دشمن، ظالم انسان، محبت، ہمدردی، حکمت اور رحمت سے ایک عظیم مومن بن گیا۔ یہی تو اسلام کا معجزہ ہے۔ حضرت ثمامہ نے بعد کی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، غزوات میں شریک ہوئے، دین کے سفیر بنے، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے، اسلام طاقت سے نہیں، دل سے جیتا ہے، اور محمد وہ ہستی ہیں جن کی شفقت دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت اور نرم دلی عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔